فرماتے ہیں صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نیز جو شخص محض خدا کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی اور نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات کرنا مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے، اس طور سے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے، وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کا انعام البدل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے مال میں ہرگز کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ بسا اوقات جان کی قربانی آسان ہوتا ہے مگر مال کی قربانی بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ جان کے ساتھ مال کی قربانی وہی شخص کر سکتا ہے جو سچا مسلمان ہو، ورنہ محض دعویٰ ہے، اس لیے کہ صدقہ انسان کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی وجہ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا، آخرت میں ثواب زیادہ ہوگا۔ صدقہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے جبل احد کے برابر نیکیوں کا پہاڑ آ جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ دل میں حیران ہوگا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ پہاڑ برابر نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب میں فرمایا جائے گا کہ تم نے حلال کمائی سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں اخلاص سے دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا اور اب وہ پہاڑ کی شکل میں تمہارے سامنے ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور برابر صدقہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پالتے ہیں، جس طرح تم کسی گائے کی بچے کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ سود سے مال میں کمی آتی ہے۔ آج کل سود کا کاروبار کرنے والے اور سود کھانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، مگر در حقیقت مٹ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا انجام ذلت اور رخائی ہے۔ 10-20 سال ظاہری ترقی ہوگی، پھر در بدر دھکے کھائے گا اور بچے در بدر ٹکڑے ٹکڑے کے لیے پھرتے رہیں گے۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقہ کو اتنا بڑھاتا ہے کہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، مگر پھر بھی صدقہ کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا کہ مال میں نقصان نہ ہوگا بلکہ مال میں ترقی اور برکت ہوگی۔ جہنم کی آگ کے سامنے کھجور کا ٹکڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر سے خالی ہاتھ، ننگے سر اور ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، نہ کوئی وکیل صفائی، نہ کوئی ساتھی اور غمخوار جس کی وجہ سے رہب و ہیبت کم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ خود ہی حساب کتاب فرمائیں گے۔ یہ شخص ہر طرف دیکھے گا اور دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرف سے جہنم میں محصور ہوگا۔ یہ بیچارہ اب سوچے گا کہ کیا کیا جائے، اتنے میں جہنم کی آگ کے سامنے کھجور کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ بن جائے گا جو آگ کو اس سے چھونے بھی نہ دے گا۔ ایسے ہی وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ صحابہ نے صدقات دینے میں ایک دوسرے پر سبقت کی، جو کچھ بھی طاقت ہوئی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے سے دریغ نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات کے لیے چندہ دینے کا اعلان فرماتے تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ہزاروں دے دیتے، اور اگر کسی کے پاس نہ بھی ہوتی تو صبح سے شام تک مزدوری کرتے۔ شام کے وقت مزدوری میں چند کھجوریں مل گئے تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر جہاد کے لیے پیش کر دے کہ جہاد کے لیے ہی قبول فرما لے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کے گھروں میں 1 لاکھ روپے پڑا رہا۔ غرض صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ترقی اور برکت ہوتی ہے۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کے ظلم اور زیادتی کرنے پر معاف اور درگزر کرنے سے بے عزتی نہیں ہوتی
بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص نے بھری محفل میں آپ کی غیبت کی، گالیاں دی، حد سے زیادہ الزامات لگائے۔ امام صاحب نے سن کر کہا اچھا۔ پھر دوسرے وقت ثانی بڑھ کے تحفے لے کر اس شخص کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دیکھا تو ڈر گیا کہ شاید امام صاحب کو میری باتیں پہنچی گی۔ امام صاحب نے مصافحہ کیا اور تحفے پیش کر دیے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم نے مجھے گالیاں دی ہے، غیبت کی ہے، تو تم نے اپنی آخرت خراب کر لی اور مجھ کو نفع پہنچایا۔ اور کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا احسان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی اور میری برائیاں اپنے اعمال نامہ میں ڈال دی۔ اس لیے کہ گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں قیامت کے دن دوسرے کو دے دی جائے گی۔ نیکیاں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا، چونکہ تم نے میرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، لہذا تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ شخص یہ سن کر شرمندہ ہوا اور امام صاحب سے معافی چاہی اور آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ تو اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا، گالی دی، بے ادبی کی، ہم نے معاف کر دیا، ہم بندوں کو معاف کر دیں گے تو خدا ہم کو معاف کر دے گا۔ حانی نے سچ کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم کسی کو معاف نہ کریں تو خدا ہم کو کیسے معاف کرے گا؟ معاف کرنے کی برکت سے دشمن کے دلوں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی، ان کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، ظالم خود اپنے ظلم پر شرمندہ ہو جائے گا۔ تو معاف اور درگزر کرنے کی خاصیت یہ ہے کہ معاف کرنے والا بالآخر مؤسس ہو جاتا ہے، تواضع درجہ بلند کرتا ہے۔ اس حدیث موضوع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی غرض و منفعت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، دولت دی، صحت دی تو متکبر نہ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے۔ عربی کا مقولہ ہے الوسیع اذا ارتفع تکبر، یعنی کمینہ شخص جب اونچا ہوتا ہے تو متکبر ہوتا ہے۔ شریف جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس نے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا۔ اس نے غرور کیا، سمجھ لے اس کو پٹخ دیا جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام ایاز تھا، اس کو بادشاہ نے قدر و منزلت کی وجہ سے بڑا درجہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ وزیروں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت ایاز کس قدر کیوں عزت فرماتے ہیں؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا جواب اجلاس کے ختم پر دیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد ایاز اپنے کمرے میں پہنچتا اور شاہی لباس اتار دیتا اور غربت کے زمانے کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا تھا کہ اے ایاز تم اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، غرور میں نہ آنا، تم اس لباس میں غلامی کرتے تھے۔ ایاز قدر خود بشناس، آج جو شاہی لباس پہنے ہو اور شاہی دربار میں تجھے قدر و منزلت حاصل ہے، اے محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور محمود غزنوی کے ذرہ نوازی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور اراکین سلطنت بعیدہ سے چھپ کر دیکھتے تھے۔ محمود غزنوی نے وزیروں سے کہا کہ ایاز کے اس پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیشاب کے 2 قطروں سے پیدا ہوا ہو اور زندگی میں پیٹ کے اندر نجاستوں کو لے کر پھرتا ہو اور مرنے کے بعد گل سڑ کر بدبودار ہونے والا ہو، کیڑے مکوڑے اسے کھائیں اور کیوں بڑائی کرنے لگے اور تکبر کیوں کرے، تو انسان کی یہ ابتدا اور انجام ہے، تو غرور کس چیز پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری ہر حال میں ضروری ہے۔